الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پریام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی، سب سے پہلے آتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ ٹاپک ہے کہ دینی اور دنیاوی علوم میں سے کون سے علوم زیادہ ضروری ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش یہ ہے کہ پہلے ایک بات سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ دین کیا ہے۔ ہمارے ہاں ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے یا کر دی گئی ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ارکان دین جو ہیں یہ دین ہے۔ کھانا پینا، کمانا، خرچ کرنا، چیزیں بنانا، ایجاد کرنا، ایجادات کو استعمال کرنا یہ دنیا ہے۔ یہ کانسیپٹ بنیادی طور پر غلط ہے۔ صحیح۔ دین نام ہے دنیا کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرنے کا۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک، سبحان اللہ۔ یہ جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے یہ دین کا ایک حصہ ہے، اسے عبادات کہتے ہیں۔ صحیح۔ عبادات سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے کام کرنے کے لیے جو اللہ کی مرضی کے مطابق کیے جائیں، اس کے لیے جو ایک اعتماد اللہ چاہیے۔ حکومت ایک قانون بناتی ہے، ہر وہ شخص مانتا ہے جس سے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ میں پکڑا جاؤں۔ ٹھیک۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میرا کسی نے کیا بگاڑنا ہے، وہ قانون کی پرواہ کرتے ہیں؟ بالکل نہیں کرتے۔ دنیا میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، جواب دہی ہوگی۔ یہ یقین زندہ رکھنے کے لیے عبادات ہے۔ صحیح۔ جب یہ یقین ہوتا ہے تو دنیا کے کام بندہ اس طرح کرتا ہے جس طرح کرنے کا اللہ نے اجازت دی ہے، یہ دین ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو اسے تقسیم کرنا کہ یہ علم دینی ہے، یہ دنیاوی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ سارا دین اللہ کو ماننا، ضروریات دین پر یقین کر کے پھر دنیا کو اس کے حکم کے مطابق استعمال کرنے کا نام ہے۔ صحیح۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس وہ طریقہ آپ کو پتہ ہو کہ اللہ نے دنیا کو استعمال کرنے کا کون سا طریقہ بتایا ہے، اور پھر آپ دنیا کو استعمال کریں۔ تو یہ دو نہیں ہے، علم دراصل ایک ہی ہے۔ صحیح۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب کرتے ہیں یہ قول۔ مجھ سے غلطی ہوئی، میں کئی دفعہ اسے حدیث کوٹ کرتا رہا لیکن یہ حدیث نہیں ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کوٹ کرتے ہیں، یہ قول ہے ان کا کہ العلم علمان، العلم دا نالج، جو علم ہے اس کی دو قسمیں، علم الادیان و علم الابدان۔ نارمیٹو سائنسز، دین کا علم، عقائد، نظریات، صحیح، یہ آدھا علم ہے۔ بالکل صحیح۔ اور آدھا علم ہے علم الابدان، فزیکل سائنسز، یہ چیز کیا ہے، اس کا استعمال کیا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ تو العلم یعنی دا نالج ایک ہی ہے، اس کے دو شعبے ہیں کہ دین نام ہے عظمت الہی کو جاننے کا، صداقت پیغمبر کو جاننے کا،
حقائق کی کتاب الہی کو جاننے کا، ماننے کا، اور پھر دین نام ہے دنیا کو اس کے مطابق استعمال کرنا۔ صحیح، تو بالکل صحیح، دونوں مل کر علم بنتا ہے۔ ٹھیک، یعنی اگر آپ ساری عمر دین پڑھتے رہے، آپ کو دنیا استعمال کرنا نہیں آتی تو اس دین کو کیا کریں؟ کوئی فائدہ نہیں، بالکل ٹھیک بات، ساری عمر دنیاوی علوم سیکھتے رہے، آپ کو دین نہیں آتا تو کیا فائدہ؟ بالکل صحیح، تو یہ تقسیم بنیادی طور پر درست نہیں نہیں ہے۔ علم ایک ہی ہے، اور برے صغیر کی تاریخ اگر دیکھی جائے تو ہم تو کوئی، میرے خیال میں ہم اتنے بھٹک چکے ہیں کہ مجھے آپ کے چینلوں سے بھی یہ شکوہ ہمیشہ رہا، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جتنے ہمارے مذاہب چینل ہیں صرف مسلمان حکمرانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ میں نے کبھی کسی ہندو راجے مہاراجے کا، یا کبھی نان مسلم کا، یا کبھی انگریزوں کا، یا کسی کا مذاق اڑاتے کسی ٹی وی چینل کو نہیں دیکھا۔ مسلمان حکمران کو سارے ولی اللہ نہیں تھے، ان میں نیک بھی تھے، ان میں بدکار بھی تھے، صحیح، بالکل ٹھیک، لیکن جو اوور آل ان کی جو کنٹریبیوشن تھی ٹوورڈز دا پیپل، عوام کی طرف، وہ یہ تھی کہ پورے برے صغیر میں گھر گھر یونیورسٹیاں، یونیورسٹی سے کم کسی تعلیمی ادارے کا تصور نہیں تھا۔ ہر یونیورسٹی خود مختار تھی، اس کے پاس جائیداد تھی، بورڈ آف گورنر تھا، تعلیم مفت تھی، اور دنیاوی دینی تعلیم یکجا تھی۔ بادشاہ کا بیٹا وہیں پڑھتا تھا، فقیر کا بیٹا وہیں پڑھتا تھا، عالم وہیں سے آتے تھے، ڈاکٹر وہیں سے آتے تھے، انجینئر وہیں سے آتے تھے، جرنیل وہیں سے آتے تھے۔ صحیح، بالکل صحیح، یہ ہماری تاریخ ہے۔ یکسانیت تھی، یکسانیت تھی، اور کتنے کامیاب لوگ تھے۔ بالکل صحیح، یہ وہ وقت تھا جب برے صغیر میں فرانسیسی، برطانوی ملازمتیں کرنے اور روزگار ڈھونڈنے آتے تھے۔ یہ اس جگہ پہ یہ وقت آیا ہے، یہ اس دھرتی کے یہ اوپر اس کی تاریخ ہے۔ تاریخ ہے اس کی، کیا بات ہے، تو وجہ صرف یہ علم تھا۔ بالکل جب انگریز نے قبضہ کیا تو سب سے پہلی بات جو اس نے سوچی وہ یہ تھی کہ یہاں کا جو ان کا نظریہ ہے، جن کا جو طریقہ علم ہے، مدرسہ، اسے ختم کیا جائے، صحیح، ورنہ ان مسلمانوں پر حکومت آسان نہ ہو۔ نہیں ہے، بالکل ٹھیک، ہندو اس کے لیے مسئلہ نہیں تھا، ہندو طاقت کا پجاری ہے۔ بڑا پہاڑ ہے، سجدہ ریز ہو جاؤ، بڑا دریا ہے، سجدہ کر لو، آگ زیادہ لگ گئی، سجدہ کر لو، سانپ آ گیا، سجدہ کر لو، صحیح، بالکل صحیح، گورا آ گیا، سجدہ ریز ہو جاؤ، کالا آ گیا، سجدہ کر لو، جو اپنے سے طاقتور ہے اسے سجدہ سجدہ کر کر لو، بالکل ٹھیک ہے، لو۔ مسلمان اس کے لیے مصیبت۔ اس نے کہا کہ ان کا سب سے پہلے نظام تعلیم ختم کر، چنانچہ اس نے ختم کر دیا، اور ایک ایسا نظام تعلیم دیا کہ جو صرف دفتری لوگ پیدا کرے، جو نظام حکومت چلا سکے، انہیں نیکی بدی، سچ جھوٹ، حق باطل کا پتہ نہ ہو۔ اسلام کیا ہے یہ وہ نہ جانتے ہوں، ہو کون ہم مسلمان ہیں، اسلام کیا ہے یہ نہیں پتا، بالکل ٹھیک، جو آج کل کی صورتحال ہو گئی ہے۔ اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اس دور کے وہ اولو العزم لوگ جو اتنے عظیم لوگ تھے کہ اگر انہیں پورے ملک کی حکومتیں بھی دی جاتی تو اس سے بھی وہ زیادہ کے حقدار تھے، لیکن انہوں نے بوریوں پر عمریں گزاری، سبحان اللہ، زکوٰۃ صدقات مانگ کر اکٹھے کیے اور دینی علوم کو زندہ رکھا۔ زندہ رہے، سبحان اللہ، ورنہ انگریز نے تو ہر دینی علم کے جاننے والے پر ملازمت کے دروازے بھی بند کر دیے۔ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم آزاد ہیں۔ آزادی کس کو کہتے ہیں؟ آزاد وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی سے جیتا ہے۔ بالکل صحیح، ہمارا نظام تعلیم وہی ہے جو انگریز کا تھا، ہمارا نظام عدالت وہی ہے جو انگریز نے دیا،
ہمارا نظام سیاست وہی ہے، جس کا ہمارا نظام معیشت وہی ہے، تو جس کی زندگی کا سارا نظام کسی کا ہے وہ خود کو آزاد کہتے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے، کسی صورت نہیں ہو سکتے وہ آزاد۔ یہ آزادی تو یہ ہے جیسے آپ طوطے کو پنجرے سے نکال کر فال نکالنے والوں کو دے دیں، جاؤ تم آزاد ہو، بالکل صحیح، کارڈ نکالتے رہو، پنجرے سے نکل جاؤ۔ بالکل صحیح۔ اور مجھے شکوہ اپنے بزرگوں اور علماء سے بھی ہے کہ ملک بننے کے بعد یہ پھر زکوٰۃ صدقات پر کیوں بیٹھے، یہ انہوں نے کیوں نہیں مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی قومی دھارے میں لاؤ، دینی تعلیم کو مدغم کرو اس دنیاوی تعلیم کے، ہمیں طالب علم دو، ہم پڑھاتے ہیں، یا ہمارے طالب علموں کو بھی ہمیں پڑھاؤ۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے، ان پر خرچ کرو، تعلیم حکومت کے ذمہ ہے۔ مجھے ایک بریک پہ جانا ہے حضرت جی، اور کچھ سوالات ہیں، پھر بریک سے واپس آ کے وہ سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں اپنے سوال کے ذریعے تو آپ ہمیں SMS کر سکتے ہیں، ہمارا نمبر اسکرین پہ موجود ہے 033349555021، اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں almushad.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، اپنا سوال لکھیے اور ہمیں بھیج دیجیے آپ کا سوال، ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ حضرت جی، سوال میں شامل کرتے ہیں پروگرام میں، بینش لاہور سے ہیں، کہتی ہیں کہ عمر 32 سال ہو گئی ہے، ماں باپ نہیں ہے، ایک بھائی اور ایک بہن، شادی کی عمر جیسے جیسے گزرتی جا رہی ہے مایوسی بڑھتی جا رہی ہے، ایسا کیا کروں کہ مایوسی سے نجات حاصل ہو جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا، ہر چیز اللہ کی طرف سے مقدر ہے، لیکن انسان مکلف ہے کہ وہ اپنی کوشش جاری رکھے، نتائج اللہ کریم کی طرف سے آتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے بیٹا کہ اللہ کے اطاعت کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، اور اس سے دعا کریں کہ وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آسانیاں دیں۔ تو جتنا اللہ پر اعتماد قائم ہوگا اتنا آپ کا حوصلہ آ جائے گا، پریشانی کم ہو جائے گی۔ بالکل صحیح۔ اور پریشانی کا دنیا میں کوئی حل نہیں ہے سوائے اعتماد اللہ کے۔ آپ دنیا کے اعتبار سے دیکھیں نا، کسی کا تعلق قائم ہو جائے کسی عہدیدار سے تو اس کی پریشانیاں کم ہو جاتی ہیں۔ بالکل صحیح بات۔ خواہ وہ اس کی مدد کرے نہ کرے، اسے ایک اعتماد ہوتا ہے کہ جو کچھ گل ہوئی تو فلان دساں گے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اگر اعتماد اللہ نصیب ہو جائے تو پریشانیاں کم ہو جاتی ہیں۔ حالات جیسے تقدیر میں ہیں ویسے پیش آتے ہیں، لیکن ایک حوصلہ ہو جاتا ہے۔ تو جو کچھ اللہ نے آپ کے حصے میں رکھا ہے وہ آپ کو بھی ملے گا، اور جب رکھا ہے تب ملے گا۔ لیکن اس کے لیے بیٹا اللہ کا ذکر کریں، اللہ سیکھیں، ذکر قلبی سیکھیں، ذکر کریں، اپنی دنیاوی آسانیوں کے لیے بھی دعا کریں اور کوشش بھی کریں، اور آخرت کے لیے بھی دعا کریں۔ بالکل صحیح۔ اگلا سوال شامل کرتے ہیں، انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا، کہتے ہیں کہ زندگی میں کچھ ایسے گناہ سرزد ہوئے ہیں کہ شاید ان کی معافی نہ مل سکے، اللہ سے بہت معافی مانگتا ہوں لیکن شاید اللہ بہت ناراض ہیں، بہت خوف اور تکلیف میں مبتلا ہوں، کیا کروں؟ چند آنسو، ایک سجدہ، سرد آہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے خدا تجھ کو منانا کس قدر آسان۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیٹا بات یہ ہے کہ ہم توبہ کا معنی نہیں سمجھتے۔ گناہ کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، ہم سب کرتے ہیں اور ہم سے بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں،
گناہ کو اگر اس نظر سے دیکھا جائے کہ نافرمانی کس کی ہے تو کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہے، نہیں ہے، اللہ کی بالکل صحیح، نافرمانی ہے۔ بالکل صحیح، لیکن اللہ نے توبہ پر قید نہیں لگائی۔ کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، قتل کیا ہے، بدکاری کی ہے، کوئی قید نہیں لگائی۔ کتنے گناہ کیے ہیں یہ قید بھی نہیں لگائی، کتنا عرصہ کیے ہیں یہ قید بھی نہیں۔ کہتے ہیں مرنے سے پہلے، برزخ منکشف ہونے سے پہلے توبہ کر، لیکن توبہ کیا ہے؟ زبانی اعلان توبہ نہیں ہے۔ توبہ یہ ہے کہ اس سارے کردار کو چھوڑ کر اپنا کردار درست کر، بالکل صحیح، بالکل ٹھیک، راستہ بدل لے، دامان محمد الرسول اللہ تھام لے۔ اللہ اکبر، فرمایا کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا اگر زیادہ خلوص سے تھاموں گے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تم نے گناہ کیے ہیں میں تمہیں نیکیوں کا سبحان ثواب اللہ، دوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، بیٹا ہم زبانی توبہ کرتے ہیں، عملاً وہیں عملاً وہیں رہتے رہتے ہیں، ہیں، عقیدتاً وہیں رہتے ہیں، ورنہ وہ تو شاعر کے مطابق تو سب سے آسان ہے اللہ کو منانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کوئی شک نہیں، توبہ کر کے دیکھو بچے، زبانی نہیں عملاً۔ بالکل صحیح، توبہ ایک عمل کا نام ہے، دعوے کا۔ دعوے کا نام نہیں ہے، بالکل ٹھیک۔ عبداللہ ہے راولپنڈی سے، یہ کہتے ہیں کہ میری عمر 13 سال ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی بھی شخص حضرت جی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، میں بھی ان میں سے ایک ہوں، کیا میں اس عمر میں حضرت جی کا بیعت ہو سکتا ہوں؟ ہاں جی بالکل، ماشاءاللہ، باپ جوان ہے، اللہ باپ کو استقامت دے ضرور۔ صحیح، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ یہاں پر آنا پڑے گا انہیں دارالعرفان میں؟ یہاں آ جائیں بچے، یا ای میل کر دو تو بھی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ آپ ہمارا یہ جو نمبر اسکرین پہ چلتا ہے اسی پہ کال کر کے وہاں سے ای میل نمبر لے لیں اور اس میں آپ اپنا شامل ہو جائیں۔ عمران بٹ ہے گجرات سے، یہ کہتے ہیں کیا جنات کو قابو میں رکھنا اور ان سے کام لینا شرعی اعتبار سے درست ہے؟ اللہ اللہ اللہ، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ وہ کیا کہا تھا کسی نے، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں، جنات کبھی انسان کے قابو میں نہیں رہتے، اس لیے میرے پاس دلیل ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ کے نبی تھے اور اللہ نے انسانوں، جنوں، حیوانوں، پرندوں، ہوا، ہر چیز پہ حکومت عطا کی تھی۔ صحیح، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی جنات کو جیل میں ڈالنا پڑتا تھا، قید کرنا پڑتا تھا، سزائیں دینا پڑتا تھا۔ صحیح، بالکل صحیح، تو مطلب ہے حکم عدولی کرتے تھے سزا پا۔ بالکل، بیت المقدس کی تعمیر پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہی کروائی اور جنوں سے کروائی اور عالی شان عمارت بنوائی۔ آپ کا وقت وصال قریب آ گیا۔ آپ کا جو محل تھا اس کا ایک کمرہ اس طرف شیشہ لگا ہوا تھا، آپ کے بہت عجیب و غریب شاہی محل، عجیب کہ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ملتے ہیں، میں نے تاریخ میں کسی بادشاہ کے ایسے محل نہیں پڑے۔ بالکل ٹھیک، بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، بڑی بڑی عجیب و غریب عمارتیں بنوائی ہیں، لیکن ایسے نہیں۔ صحیح، آپ دیکھیں جب ملکہ سبا آئی تو محل میں داخل ہونے صحن سے گزری تو اس نے وہ پانچے اوپر کر لیے کہ پانی سے گزرنا پڑے گا، تو بتایا گیا کہ نہیں، پانی جو ہے اس پر شیشہ ہے۔ تو آخر وہ بھی تو ملکہ تھی، اس کے بھی بالکل تو صحیح۔ محل ہوں گے، لیکن کس صفائی سے شیشہ جڑا گیا تھا کہ اسے نہیں سمجھ آئی کہ یہ پانی پر پانی شیشہ ہے کہ نہیں ہے۔ ذرا آپ نزاکت اور کیا نفاست بات، دیکھیں، کیا بات، پانی نیچے ہے، شیشہ جڑا جا سکتا ہے، یا آپ نفاست کا اندازہ کیجئے کہ آخر وہ بھی تو ملکہ تھی، کیا بات، اسے سمجھ نہیں آئی کہ اس پر شیشہ ہے۔ تو وہ کمرے میں کھڑے ہو کر ملاحظہ فرماتے تھے تعمیر کا۔ تو وقت وصال پر آپ اس کمرے میں کھڑے ہو گئے، آ کے پردہ تھا تو آپ کا وصال ہو گیا۔ تو 3 مہینے تک جب ملاحظے کا وقت آتا تو خبر باہر نہیں نکلنے دی اہل دربار نے، انہوں نے فرمایا باہر پتہ نہ چلنا ہے، جنوں کو بھی پتہ نہیں چلا۔
تو جب ملاحظہ کو پردے ہٹا دیتے تو آپ کھڑے نظر آتے جنوں کو ملاحظہ فرمانے وہ کام میں لگے رہتے. صحیح. یہ قرآن میں ہے. صحیح. 3 مہینے بعد تعمیر مکمل ہو گئی تو ان کی وہ لاٹھی جس کے سہارے کھڑے تھے اسے دیمک کھا اور وجود عالی گر گیا. تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ لو یعلمون الغیب، اگر یہ غیب جانتے ہوتے جن تو اس مشقت میں کیوں لگے رہتے ہیں؟ پتہ ہوتا اگر سلمان فوت ہو چکے. بالکل صحیح. تو اگر حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ نے ان پر حکومت دی تھی ان کے بھی قابو نہیں آتے تھے، سزائیں پاتے تھے، مار کھاتے تھے، تو پتہ چل گیا فوت ہو گئے تو بالکل کام نہ کرتے. بالکل صحیح. تو میں اور آپ کے قابو کا بات سوال ہی پتہ نہیں ہوتا. یہ عملیات ہوتے ہیں شیطانی، جن رابطہ کر لیتے ہیں. بندہ سمجھتا ہے یہ میرے قابو ہیں، یہ کہتے ہیں فلاں کا نقصان کر دو، تو کام تو شیطان کو ہو رہا ہے. بالکل صحیح. تو شیطانی عمل ہے. شیطانی عمل شیطانی ہے، آگے کام شیطانی. بالکل صحیح. تو شیطان اس بندے کو قابو کر کے اس سے اپنا جال پھیلا رہا ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے میں نے جن قابو کیا ہے، حالانکہ اسے جنہوں نے اسے قابو کیا ہوا ہوتا ہے. بالکل صحیح. میری تحقیق یہ بالکل صحیح. اور یہ بڑی سچی بات ہے. اور اس میں اس سے بڑی دلیل اور کیا آئے گی؟ قرآن اگر کی وہ دلیل جانتے ہے. ہوتے تو انہیں یہی پتہ چل جاتا کہ وہ وصال فرما گئے، اور جانتے ہوتے یا وہ کسی کے قابو میں ہوتے تو ظاہر ہے کہ ان کے قابو میں رہتے، جن کے قابو میں اللہ نے دیے تھے وہ تو انہیں قید کرتے رہے، زنجیریں بیڑیاں پہناتے رہے، پھر ان سے بغاوت کرتے رہے. تو آپ کون ہیں جن کے قابو میں؟ آپ جنوں کے قابو آ جاتے ہیں. جی ہاں. بظاہر آپ کو لگتا ہے کبھی جنوں نے کوئی نیکی بھی کی ہے، وہ آپ ان سے برائی کراتے ہیں نا، فلاں کے پیسے چرا لو، فلاں کی ٹانگ توڑ دو، فلاں کی بکری چرا لو. جی ہاں. تو وہ تو ترویج تو شیطان کی ہو رہی ہے نا. تو آپ اس کے اعلی کار بن گئے. تو اصل عامل جو ہے اسے شیطان نے قابو کیا ہوا ہوتا ہے، وہ جنوں کو قابو نہیں کرتا. بالکل ٹھیک بات. بالکل صحیح بات ہے. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے عزیز جی، واپس آ کے پھر اور سوالات میں وہ شامل کرتے ہیں. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس سوال کے ذریعے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 03334955-021. اس پہ آپ ہمیں SMS کر سکتے ہیں، اور ہمیں اگر آپ ای میل کرنا چاہیں تو almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ جائے کوشچن کے آپشن میں جائیے، اپنا سوال لکھیے اور ہمیں بھیج دیجیے. آپ کا سوال ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے. ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. حضرت جی، اگلا سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں. عمران لطیف ہیں ٹوبہ ٹیکسنگ سے. گناہوں سے کیسے بچا جائے؟ توبہ اکثر ٹوٹ جاتی ہے، کوئی ایسا علاج بتا دیں گناہ نہ ہو. گناہ نہ ہو تو اس کے لیے تو بندے کو نبی ہونا چاہیے. سبحان اللہ. انسان ہے تو پھر گناہ تو کرے، غیر نبی سے گناہ تو ہوگا. لیکن احساس گناہ سے روک لے. گناہ کو گناہ سمجھا جائے، بالکل بندہ رک جائے. توبہ اس لیے ٹوٹتی ہے کہ ہم توبہ کرتے نہیں. سید اللہ شاہ بخاری تقریر فرما رہے تھے ڈھونڈ میں، یہ قصبہ ہے چکوال سے اس طرف بڑا. تقریر ہو رہی تھی تو ایک ہندو نے چٹ لکھ کر بھیجی کہ اسلام میں نکاح ہوتا ہے طلاق ہو جاتی ہے، ہم ہندوؤں کے ہاں شادی ہو گئی بندہ مر گیا، عورت ساتھ جل جاتی ہے، طلاق کا تصور نہیں. تو شاہ جی آدمی بڑے مزیدار تھے. اب ہندو کو کون سی کتابوں کا حوالہ دیتے؟ تو انہوں نے کہا وہ کوئی دھاگا ہے کسی کے پاس، دھاگا لے وہی دھاگا لے آئے. چاقو ہے کوئی چاقو دے، کوئی چاقو دے. اس طرح پکڑو، دھاگے کو پکڑا، اس کو درمیان سے چاقو سے کاٹ دو، کاٹ دیا. بھائی کوئی چیز کٹ گئی؟ ہاں جی کٹ گئی. وہ بھائی دیکھ رہے ہو سیٹھ جی، تم بھی دیکھ رہے ہو؟ ہندو سے کہا جی دیکھ رہا ہوں. کوئی چیز کٹی کٹ گئی. دھاگا شاگا پھینک دو، ایسے یاد کرو، ایسے چاقو سے کاٹو درما، کچھ کٹا جی کوئی نہیں. اس نے کہا تمہارا کچھ ہو تم طلاق ہو. تمہارا تو نکاح ہی نہیں ہے.
वही कुछ नहीं तो कटना क्या है। क्या बात भाई तौबा हो तो टूटे टूटे ना, बिल्कुल सही। आपने की नहीं, ज़बानी कह दिया तौबा। तौबा तो उस एहसास गुनाह का नाम है जो गुनाह से रोक दे। बिल्कुल सही बात है। और ये मामला अल्लाह का और आपका है। इसमें तो तौबा अगर टूट रही है तो कसूर आप ही का है, मतलब इसमें किसी से पूछने नहीं की मेरे जरूरत भाई, टूटती तो है नहीं, इसलिए कि उस एहसास का नाम है जो अल्लाह के रूबरू आपको हो जाता है कि अल्लाह मुझसे गलत हो, मैं नहीं कर। बिल्कुल सही। लेकिन अगर टूट जाए तो उसका फिर इलाज तौबा ही है। तो भाई बिल्कुल वेल्डिंग खुल जाए तो फिर वेल्ड ही किया जाता है। सही। 10 बार खुल जाए 10 बार वेल्ड ही होगा। बिल्कुल सही बात, तो बिल्कुल तौबा सही। 1000 बार भी टूट जाए, 7 बार अगर तौबा शिकस्त की बात, फिर तौबा ही इलाज है तौबा ही। उसका। लेकिन टूटती कम है, टूटती इसलिए है कि कच्ची होती है। कच्ची होती है, दिल से नहीं होती, दिल से ऊपर नहीं ऊपर से होती है। बिल्कुल सही तौबा बात। असल एक अमल और एक कैफियत का नाम है कि जब बंदे को इदराक होता है कि मैंने अल्लाह की फिर अल्लाह के रूबरू कहते हैं या अल्लाह भूल होगी फिर नहीं करूँगा, तो उससे एहसास गुनाह होता है तो वो गुनाह से हो। सही। आप भूल कर गलती से जहर तो नहीं खाते, ये तौबा क्यों नहीं तौबा? कमिटमेंट है ना, कमिटमेंट है, पता है इससे पता है मौत कि इससे होगी। मौत होनी है। बिल्कुल सही बात है। गुनाह से ये यकीन हो जाए कि इससे अल्लाह खप होंगे तो फिर नहीं टूटेगी। जीशान है यूएसए से, ये कहते हैं अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि शहद में शिफा है, शुगर का मरीज शहद खा सकता हाँ बिल्कुल खा सकता है। मैं शुगर का मरीज भी हूँ, नाश्ते में रोज शहद खाता हूँ। है। सही। बेटा दुनिया में कोई चीज जहर नहीं है, ये हुकूमत का उसूल है। देयर इज नो पॉइजन इन द वर्ल्ड। जिस चीज की ज्यादती हो जाए वो जहर बन जाती है। आप एक आदमी को 5 किलो दूध पिला दें, उसे मर जाए। सही, बिल्कुल ठीक। जिसे हम जहर कहते हैं ना, सेंकिया जहर है फलाना, उसकी मिकदार ये है कि आप सेंकिए का तेल बनाएं, आप हलवा पकाएं, उस तेल में सुई की नोक डबोएं, वो नोक हलवे के चम्मच में लगा कर एक प्लेट हलवा ऊपर से खा लें, वो टानक है। सही सही, बिल्कुल सही। वही तेल का कतरा हलवे में मिला दे, खाने वाला मर जाए। अच्छा है। तो तिब का उसूल ये है कि उसकी क्वांटिटी जो है वो मुअय्यन है हर एक के लिए कि कौन उस चीज को कितना हजम करता है। बिल्कुल सही। अब ये शुगर वाले को है कि वो कितना शहद खा सकता है, तो मैं 1 चम्मच तो रोजाना खाता हूँ। अब मैं 100 बार शहद खा लूँ तो फिर तो मुश्किल हो फिर जाए। मुश्किल होगी। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। तो इस दूसरी बात एक और है, एक तबीब ने यह तजर्बा किया था कि शायद उसने 8 जड़ी बूटियां सिलेक्ट की थी, उनके बाग लगाए थे, जैसे बिनफ्शा है, गुलाब है, मुख्तलिफ, उनके फिर शहद बनवाए। तो हर मर्द का इलाज शहद से करता। सही, मुख्तलिफ किस्म के शहद। तो आप शुगर के लिए फुलाई का शहद इस्तेमाल करें, कीकर का शहद इस्तेमाल करें, कोई ऐसी मक्खियाँ लगवाएं जहाँ वो हों, वो उस फूल से लाएं, सुभान अल्लाह, वो वो इलाज हो जाएगा। वो 3 चम्मच खा लें, दवा बन जाएगी। क्या बात, क्या बात। फुलाई का और कीकर का। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसी तरह और अमराज के लिए, कदीम बुखार के लिए आप फुलाई का शहद खाएंगे, बुखार किसी इलाज से नहीं जाता, ठीक हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही। तो हर चीज का कायदा है ना। तो हमारे यहाँ का मुसीबत ये है कि जो शायद असल तो जंगली जो होता है वो तो नेचुरल हो, वो तो मिलता नहीं। जो बनाते हैं छतों से ये गुड़ घोल के वहाँ रख देते हैं, और मक्खी भी कहती है हर चीज आसानी पसंद होगी, वो कहती है रेडीमेड है, यहीं से ले लो। यहीं से ले लो, बिल्कुल। उस शहद में क्या शफा होगी जिसके बनाने में फ्रॉड है। फ्रॉड है डेफिनेटली, उसमें क्या। अगला सवाल हजरत जी शामिल करते हैं। मोहम्मद अहमद लतीफ़ है मुजफ्फराबाद से, ये कहते हैं कज़ा नमाज अदा करने का सही वक्त क्या है? अमूमी तौर पे कहा जाता है कि सुबह 8:15 बजे कज़ा नमाज अदा की जाए। नहीं, हर वक्त की जा सकती है, बगैर ममनू औकात के जब चाहे अदा करें। सही। और ज्यादा कज़ाएं हों तो असल आसान तरीका ये है कि हर वक्त के साथ एक नमाज लौटा ली जाए, लौटा दीजिए, बिल्कुल ठीक। असर के बाद, चूंकि असर के बाद सजदा मुनासिब नहीं है, तो असर की नमाज फर्ज अदा करने से पहले कज़ा पढ़ लें, फिर
وقت کی نماز پڑھ لیں. صحیح. باقی اوقات فجر کی بھی جو ہے وہ فجر کے بعد بھی سجدہ مناسب نہیں ہے، تو فجر کی نماز فرض ادا کرنے سے پہلے قضا کر لیں، پھر فرض ادا کر لیں. باقی نمازوں کے بعد کریں یا پہلے، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز لوٹاتے رہیں تو اللہ مہربانی کرتے ہے، آسانی ہو جاتی ہے. تو اگر آپ مسلسل کریں بھائی ایک دن 10 دنوں کی نماز نہیں لوٹانی ہے تو ابھی درست ہے. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک. محمد شعیب ریحان یہ کہتے ہیں کہ دل اور دماغ میں کیا فرق ہے؟ یہ کیسے معلوم ہو کہ کون سی خواہش دل سے پیدا ہو رہی ہے اور کس چیز کی تمنا دل کر رہا ہے؟ کیا دل نفس کے اختیار میں ہوتا ہے اور دماغ ضمیر کے؟ دل بادشاہ ہے اور دماغ جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر ہے باڈی کا. صحیح. دل سے حکم لیتا ہے، آگے ایڈمنسٹریشن وہ چلاتا ہے. دل سے حکم لیتا ہے دماغ، آگے باڈی کا سارا نظام چلاتا ہے. ایڈمنسٹریشن اس کے پاس ہے. صحیح. قوت حاکمہ دل کے پاس. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جس بات پہ آپ عمل کرتے ہیں وہ دل کا حکم ہے. صحیح، بالکل ٹھیک. جو سوچتے رہتے اور عمل نہیں کرتے وہ دماغ کا مشورہ ہے. صحیح، وہ مشورہ ہے، وہ دماغ کا مشورہ ہے. دماغ صرف مشورہ دے سکتا ہے، حکم نہیں دے سکتا. دماغ اس کے تابع ہے. بالکل صحیح. دل حاکم ہے. ایک آدمی جوا کھیلتا ہے اور اجڑ گیا جائیداد، کیوں کھیل یار دل کرتا ہے. دماغ اسے بھی کہتا ہے کہ یار کیوں اجڑ رہے. بالکل صحیح بات ہے، یہ غلط بات ہے، اس کی طرف نہیں جانا. لوگ شراب پیتے دھت رہتے ہیں، دولت اجاڑ دیتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں یہ بری چیز ہے. یہ بری کیوں کہتے ہیں؟ ان کا دماغ کہتا ہے برا کام. دل کہتا ہے پیو اور پیتے. صحیح. لوگ رات دن اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، دماغ کہتے ہیں وہ کام بھی تھا، وہ بھی تھا، وہ بھی تھا. دل کہتا ہے یہ کرو، وہ کرتے رہتے. بالکل صحیح. تو بھائی جدھر دل چاہتا ہے وہ کام ہوتا ہے. باقی جو سوچیں آتی ہیں اور ہم کرتے نہیں وہ مشورے دماغ کے ہوتے ہیں. دل حاکم ہے، بادشاہ ہے، دماغ اس کا نائب اور ایڈمنسٹریٹو انچارج ہے. بالکل صحیح. ہر پٹھے کو حکم دماغ سے جاتا ہے. پلک جھپکتی ہے تو اس تک بھی دماغ کا حکم پہنچتا ہے کہ بند کرو، کھولو. صحیح. ہر حرکت سکون دماغ کے تابع ہے، لیکن دماغ دل کے تابع. دل کے تابع ہے. اب دل میں اگر نفس، اچھا نفس کا وہ کہتے ہیں کہ تعلق دل سے ہے اور ضمیر کا دماغ سے. نفس کا تعلق دنیاوی چیزوں کی پہچان سے ہے. صحیح. نفس کہتے ہیں ایک اس کیفیت کو جو اجزاء کے مل کے بدن بننے کے بعد اس میں ایک شناخت آ گئی، میٹھے کڑوے کی، لذت کی، غیر لذت کی. ایک ایسا یہ بھی رپورٹ دماغ کو کرتا ہے کہ یہ میٹھا ہے. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. یہ کرنا چاہیے. آگے دماغ کی مرضی وہ قبول کرے نہ کرے. بالکل صحیح ہے. نفس ایسا سچ حاکم نہیں ہے، دل حاکم ہے. دل حاکم ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. نفس رپورٹ کرتا ہے دماغ کو کہ یار یہ کام بڑا میٹھا ہے، وہ کہتا ہے نہیں کرنا. صحیح. وہ کیوں کہتا ہے نہیں کرنا؟ اسے دل کہتا ہے نہیں کرنا. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. یہ کام کڑوا ہے، مشکل ہے، وہ کہتا ہے کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ حکم ہے. دل کہتا ہے کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آخر میں مصطفیٰ بشیر سعودی عرب سے یہ کہتے ہیں کام کے سلسلے میں سعودی عرب آیا تھا، کام نہیں مل رہا، پریشان ہوں، دعا کی درخواست. اللہ پاک آپ کو کام. حضرت جی اس کے ساتھ ہی میرے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے 033349555021. اس پہ آپ ہمیں SMS کریں. آپ کا سوال ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے. اگر آپ ای میل کرنا چاہیں تو almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ جا کے کوشچن کے آپشن میں اپنا سوال لکھیے، ہمیں بھیج دیجیے. ہم آپ کا سوال اس پروگرام میں شامل کریں گے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.